بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، آج ہم سورۃ الکافرون پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی 6 آیات ہیں۔ چند آیات انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد کسی بھی صورت کی چند آیات یا چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان آیات سے، ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط، قوانین اور تجویدی اصول آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی اصولوں کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی بھی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکافرون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف پیش لام قل۔ قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے، اور ساکن حروف خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے حرف کی، اس وجہ سے قاف کے اوپر پیش ہے، اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ بن جائے گا قل۔ اور یہ قاف موٹے حروف میں سے ہیں، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قل۔ یا کھڑی زبر مد، یا قل یا، اسے کھڑی زبر کہتے ہیں۔ ایک کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش 3 حرکتیں ہوتی ہیں۔ جس لفظ کے بھی اوپر نیچے آ جائے اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کے اوپر دیکھیں یہ مد ہے، ایک بڑی مد ہوتی ہے، ایک چھوٹی مد، یہ چھوٹی مد ہے، اس کو بنسبت بڑی مد کے کم کھینچنا ہے۔ یا کھڑی زبر مد، یا حمزہ زبر یا، ای، یہ جو یا کے آگے ہمیں الف نظر آ رہا ہے، اس کو الف نہیں کہیں گے بلکہ اس کو حمزہ کہیں گے۔ الف اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ بالکل خالی ہو، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش، کوئی حرکت اوپر نیچے نہ ہو، پھر اس کو الف کہتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے پھر الف نہیں ہوتا بلکہ حمزہ ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔ حمزہ زبر یا، ای، یا ہے آگے، اس کے اوپر شد ہے، اور شد والا حروف بھی خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس حمزہ کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے، اور یا والے حرف کو ہم ذرا سخت کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر یا، ای، یا پیش یو، ایو، قل یا ایو۔ ہا زبر لام حل، اس ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے، یہ الف خالی ہے اور یہ الف بھی خالی ہے، ان دونوں کو نہیں پڑھنا۔ ہا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ، ہا زبر لام حل، قل یا ایوہل۔ کاف کھڑی زبر کا، فا زیر فی، کاف کو لمبا کرنے کے کھڑی زبر ہے، کافی۔ را پیش وورو، کافرو۔ یہاں پر دیکھیں را کو ہم واو کے ساتھ ملا رہے ہیں کیونکہ واو ساکن ہے اور یہ واو مدہ ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو لمبا بھی کر رہے ہیں۔ رو، حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ واو مدہ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آ جائے، جیسے یہاں پر یہ واو ساکن ہے اور اس کے پچھلے لفظ جو را ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ کو بھی کھینچنا ہوتا ہے، واو مدہ کو بھی کھینچنا ہوتا ہے اور یا مدہ کو بھی کھینچنا ہوتا ہے، تو یہ واو مدہ ہے۔ کافرو، نون زبر نا، کافرون۔ قل یا ایوہا الکافرون۔ یہاں پر آیت پوری ہو گئی ہے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرنا چاہیں، سانس توڑنا چاہیں، آواز کو روکنا چاہیں تو یہاں پر ہم وقف کریں گے، اور وقف کا طریقہ اور اصول قانون یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں تو وقف کا اصول جو عام قانون ہے وہ یہی ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیں۔ مثال کے طور پر یہاں آخری حرف جو ہے کافرون کے اندر یہ نون ہے، ہم اس نون کو ساکن کر دیں گے۔ ساکن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح واو کے اوپر یہ جزم ہے، اسی طرح اس نون کے اوپر بھی یہ جزم آ جائے گی۔ جیسے ہی نون ساکن ہوگا تو اس کی یہ زبر زیر پیش حرکت یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حروف ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں آ سکتی، تو اس وجہ سے جیسے ہی واو نون ساکن ہوگا تو یہ اس کی حرکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو پھر ہوگا کافرون۔ اب پوری آیت ہماری اس طرح ہوگی،
قل یا ایہا الکافرون قل یا ایہا الکافرون۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخوبی اس آیت مبارکہ کو سورہ کافرون کی آیت نمبر 1 کو سمجھ چکے ہوں گے، اور یہ اصول و ضوابط اور قوانین جو بتائے ہیں ان کو آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے اور ہمارے چینل قرآن الکریم ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ انشاءاللہ کل اس کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔